السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 60ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الحجرات مدنیہ، وجہ تسمیہ، اس سورہ کی آیت نمبر 4 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں یعنی کمروں اور روم کا تذکرہ ہے، گھروں کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الحجرات رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مدنی ہے اور ہجرت مدینہ کے 9ویں سال میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔ مرکزی مضمون، یہ سورہ چند معاشرتی آداب پر مشتمل ہے۔ اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی ممانعت، بغیر تحقیق کے کسی بات کے بیان کرنے پر پابندی، مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے آپس کے اختلاف کو رفع کرنے کی تاکید، کسی کا مذاق اڑانا، طعنہ زنی کرنا، برے القاب سے پکارنا، بدگمانی، جاسوسی اور غیبت جیسی اخلاقی برائیوں پر سخت نکیر کی گئی ہے۔ اللہ کے نزدیک فضیلت و برتری کا معیار تقوی و پرہیزگاری ہے۔ دولت ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کی قدر کرنے کی تاکید و تلقین ہے۔ تعداد آیت، اس سورہ میں 18 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کسی بھی معاملہ میں اللہ اور رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کوئی انسان اللہ اور رسول کی بات پر اپنی بات کو مقدم نہ رکھے اور اللہ اور رسول کی بات کے سامنے اپنی بات پیش کرنے کی جرات بھی نہ کرے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرنے اور ان سے اونچی آواز میں بات کرنے کی ممانعت کے ساتھ ساتھ حبط اعمال کی وعید بھی سنائی گئی۔ کوئی انسان اللہ کے رسول کے سامنے زور سے بول نہیں سکتا۔ کوئی انسان حدیث رسول کے سامنے اپنی بات پیش نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات دب جائے اور اس انسان اس سردار کی بات مقدم ہو جائے، تو ایسے انسان کے حبط اعمال، اکارت اعمال، ان کے اعمال کے بربادی کی وعید سنائی گئی ہے۔ جو لوگ خالص تقوی کی بنیاد پر اپنی آواز پست رکھتے ہیں، ان کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ اگر کسی کو آپ سے ملنا ضروری ہو تو وہ انتظار کرے۔ حجرے کے باہر ہی سے پکارنے اور زور سے آواز دینے والوں کو کم عقل کہا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا آداب کرنے کی تاکید کی گئی کہ آپ سے ملنا ہو، آپ انتظار کیجئے۔ بار بار آپ کا نام لے کر دروازہ کھٹکھٹانا اور اس طرح آپ کے آرام میں خلل اندازی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 سے 10 میں فاسق و فاجر کی لائی ہوئی خبر کی تحقیق و تفتیش کا حکم دیا گیا ہے اور بغیر چھان بین کے عمل درآمد پر ندامت و شرمندگی سے دوچار ہونے کی خبر بھی دی گئی ہے۔ مراد، اگر کہیں سے کسی کے بارے میں کوئی خبر ملتی ہو تو آپ بلا سوچے سمجھیں اس بات پر یقین مت کر لیجئے اور اسے آگے مت بڑھا دیجئے، بلکہ اس کی تحقیق و تفتیش کیجئے۔ تحقیق سے بات ثابت ہو جائے پھر اس کے مطابق عقیدہ بنائیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی تیاری کیجئے اور پھر اس بات کو آگے بڑھائیے۔ ورنہ حدیث رسول میں صراحت ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ ساتھ ساتھ ایمان سے محبت اور اس سے قلبی لگاؤ اور کفر و فسق اور نافرمانی سے نفرت کو اللہ کے فضل و احسان کا مرہون منت قرار دیا گیا ہے۔
اگر کسی انسان کو ایمان سے محبت ہو جائے، ایمان سے قلبی لگا ہو جائے، اور کفر نافرمانی سے اس کے دل میں نفرت ہو جائے، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اہل ایمان کی دو جماعتوں میں آپسی لڑائی ہونے کی صورت میں صلح کرا دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ صلح کے بعد بھی زیادتی کرنے والی جماعت سے سب کو مل کر لڑنے کا حکم دیا گیا۔ معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، دیکھا جائے کس کی زیادتی ہے، اس کو روکا جائے، اور ساتھ ساتھ نہ رکے تو سب مل کر اس کے خلاف کارروائی کریں۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی تلقین کے ساتھ اخوت اسلامی کی برقراری کی تعلیم دی گئی ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہیں، اور بھائی بن کر زندگی گزارنے کی تاکید کی گئی۔ ان میں صلح کرا کر رحمت الہی کا امیدوار بننے کا درس دیا گیا ہے۔ اختلاف میں، لڑائی میں تیل چھڑکنے کا اور نمک پاشی کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ رحمت الہی کا امیدوار بنتے ہوئے ان کے درمیان صلح سلامتی کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور تقوی اختیار کرنے کی ترغیب بھی۔ آیت نمبر 11 سے 12 میں اللہ کا خوف دلا کر چند معاشرتی اور اخلاقی برائیوں پر روک لگائی گئی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، لعن طعن کرنے، برے ناموں سے پکارنے، بدگمانی کرنے، ٹوہ میں لگنے، غیبت جیسی بری حرکتوں سے منع کیا گیا، بلکہ غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، دوسرا اپنے بھائی کا گوشت کھانا، تیسرا مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ غیبت کتنا شدید جرم ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ معاشرتی احکام و قوانین کے بیان کرنے والی اس سورہ میں چند اخلاقی برائیوں کا تذکرہ کر کے اسلامی سماج اور انسانی سماج کو پاک، صاف و شفاف سماج بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 13 میں ایک مرد اور ایک عورت سے تخلیق انسانی کا تذکرہ کرتے ہوئے مختلف قوموں، نسلوں، قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا مقصد بڑائی نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک دوسرے کی شناخت و پہچان ہے۔ در حقیقت انسان کی زندگی تقوی و طہارت پر منحصر ہے۔ انسان دنیا میں آیا، ابھی فرقہ وارانہ فساد سے دوچار ہے، نفرت کی بھٹی میں جل رہا ہے، جبکہ دونوں ایک ماں باپ آدم حوا کی سنتان اور اولاد ہیں۔ آدم حوا کی اولاد ہیں، مل جل کر رہنا اور زندگی اسی ڈگر پہ چلانا ان کی ذمہ داری ہے۔ خاندانی اعتبار سے لوگوں کی پہچان ہو گئی، علاقائی اعتبار سے لوگوں کی الگ شناخت ہو گئی، اسے شناخت اور پہچان کے حد تک ہی رکھا جائے۔ کسی کی فضیلت، کسی کی بزرگی اور برتری کا اعتبار اس کے تقوی و طہارت کی بنیاد پر رکھا جائے گا۔ اس مناسبت سے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افقہ بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو انسان اور پھر مسلمان بننے کی کوشش کریں، تقوی و طہارت پر زندگی بسر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لہذا نفرت کی خلیج پاڑ دی جائے اور غیریت کی دیوار ڈھا دی جائے، اور ایک ماں باپ کی اولاد کی حیثیت سے ایک اور نیک ہو کر زندگی بسر کی جائے۔ آیت نمبر 14 سے 18 میں ایمان کا نصیب ہونا اللہ کا فضل و فیضان ہے، لہذا کوئی ایمان لا کر احسان نہ جتائے۔ سچا مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد شک و تردد میں نہیں پڑتا، بلکہ اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے پر احسان جتانے سے منع کیا گیا، اور ہدایت کی توفیق پر اللہ کا شکر گزار بننے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس مناسبت سے یہ سورۃ الحجرات معاشرتی
اور آہلی احکام و قوانین پر مشتمل ایک عظیم سورہ ہے۔ تعداد آیت تو صرف 18 ہے، لیکن مستقل زندگی گزارنے کے اصول اس میں بتلائے گئے ہیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے الہی ہم جملہ مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو قرآنی آیات سے رشتہ جوڑنے، سمجھنے، پڑھنے اور اسی مناسبت سے عقید و اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔